قربانی تو اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ گوشت جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے، نہ اس کی کھال جاتی ہے۔ جو جانور کے اندر اتنے اعضاء ہیں تو ان اعضاء میں سے کوئی اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا جاتا ہے؟ اللہ کے پاس صرف تقوی جاتا ہے، نیت جاتی ہے۔ نیت اگر صحیح ہے، تقوی ہے دل کے اندر، تو وہ تقوی اور وہ نیت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے۔ گوشت تو کیسے بھی مل ہی جائے گا، اور وہ جانور جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے ہمارے سامنے، وہ بھی ہمارا ہی ہے، ہمیں مل ہی جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صرف تقوی جاتا ہے۔ اب آپ کو قابل معلوم ہے، قابل نے جو غلہ قربانی کے لیے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اور حابیل نے جو پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ دونوں نبی کے بیٹے ہیں، دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دونوں سگے بھائی ہیں؟ نبی کی اولاد اور سگے بھائی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول فرمایا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو قابل تھا اس کی نیت میں فطور تھا، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اس کی نیت صاف نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ تو آج ہمیں بھی اپنی نیت کو صاف کرنا ہے۔ کیوں؟ آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کوئی آدمی اگر جانور لایا یا بکرا لایا، کوئی بھی ایک جانور قربانی کے لیے لایا، اس کی نمائش بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ۔ تو اس دکھلاوے سے، اس ریا سے، اس نمائش سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ قربانی کی عبادت ہے، اور عبادت میں کوئی آدمی فخر کرنے لگے، تکبر کرنے لگے اور اس کی نمائش کرنے لگے، جیسا کہ آج کل لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ویڈیو بنا کر انسٹاگرام پر ڈالتے ہیں، یوٹیوب پر ڈالتے ہیں کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تسبیحات پڑھ رہا ہوں۔ اور آج کل تو لوگوں نے ڈھونگ بنا لیا ہے کہ وہ 2-4 تسبیح، جو بہت سارے ہمارے یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ بھی ویڈیو بنانے والے ایسے ہیں کہ وہ اس ہاتھ میں بھی انہوں نے تسبیح پہری ہوئی ہے، اس ہاتھ میں بھی تسبیح لٹکائی ہوئی ہے، اور تسبیح لٹکا کر جو ہے باتیں بتا رہے ہیں، حالانکہ تسبیح ہاتھوں میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، تسبیح تو پڑھنے کے لیے ہے۔ اور جب آدمی تسبیح پڑھتا ہے تو کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ آدمی کی جو نمازیں ہیں، جو تسبیحات ہیں، جو قرآن ہیں، جو ذکر ہیں، جو اذکار ہیں، جو وظیفے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، یہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ اب ہماری عادت کیا ہو گئی؟ ہم اپنے ہر عمل کو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی سوچ کیا ہے وہ تو ان کو معلوم ہے، لیکن اس طرح ریا و دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح قربانی میں بھی آج کل کوئی آدمی اگر محلے بستی میں کوئی بکرا لایا یا کوئی جانور لایا، اب وہ ساری گلی میں اور سارے محلے میں، ساری بستی میں سب کو دکھاتا ہوا پھر رہا، دیکھو میرا بکرا اتنا مہنگا ہے، اتنا مہنگا ہے، ایسا مہنگا ہے۔ حالانکہ دیکھو دلوں کے حال سے تو اللہ واقف ہے، لیکن جو زبان سے جو باتیں بولی جا رہی ہیں کہ دیکھو میرا بکرا ایسا ہے، ویسا ہے، اتنے پیسہ کا ہے، میں ایسا لایا، وہاں سے لایا، ایسا لایا، اور اتنا کلو کا ہے، اس میں اتنا گوشت ہے، اتنا گوشت نکلے گا، یہ اس دنیا بھر کی باتیں۔ تو ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دکھلاوا ہے، ریا ہے، اور ایسی عبادت کو قبول نہیں ہے کہ جس عبادت میں دکھلاوا ہو، جس عبادت میں ریا ہو۔ عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ یہ آیت آپ کو یاد ہے، آپ خود دیکھیں اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں جو قربانی کر رہا ہوں یہ میری قربانی صرف اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اب جو آدمی دنیا کے اندر کسی انسان کو دکھانے کے لیے کوئی آدمی کام کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے فلاں صاحب فلاں آدمی کو دکھانے کے لیے کام کیا، جاؤ اپنا اس اعمال کا بدلہ اس سے ہی لے لو، اس کا ثواب اس سے ہی لے لو، کیونکہ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا۔ تو ہماری یہ قربانی دکھلاوے کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو، کیونکہ دوستو یہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں واہ واہی نہیں کی جاتی، دیکھو میرا کتنا زبردست ہے، میرا کتنا بڑا ہے، میرا جو ہے بہت مہنگا ہے، تو یہ تمام چیزیں شوبھا نہیں دیتی۔ ایک آدمی جو قربانی کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جو چیز کی جاتی ہے تو اس میں ہرگز کوئی نمائش نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ آج کل تو عجیب حال ہو گیا ہے کہ سب کو شرمندہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گلی محلے میں ایسا ہے کہ جس کے پاس پیسے کم ہیں، جو غریب آدمی ہے، وہ لائے تو کیسے لائے جانور، وہ لانے سے پہلے ڈر جاتا ہے، اگر میں جانور لایا اور سستا جانور لایا یا سستا کوئی بکرا لایا تو میری بے عزتی ہوگی، سب لوگ یہ بولیں گے دیکھو ہم 20,000 کا 25,000 کا بکرا لائے اور تو صرف جو ہے 7,000 کا 8,000 کا 10,000 کا بکرا لایا ہے۔ تو وہ ایک غریب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بکرا لاؤں کس طرح لاؤں، میں حصہ لوں تو کس طرح لوں،
یہاں سب لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے جانور لے رہے ہیں، اگر میں ایک چھوٹا سا ایک حصہ لوں گا تو وہ اپنے آپ کو ایک بے عزتی محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو آپ کے اس عمل سے، جو عمل صرف اللہ کے لیے ہے، یہ وہ جانور ہے، اس لیے میں بارہا کہتا ہوں یہ عام جانور نہیں ہے، یہ وہ جانور ہے کہ جس جانور کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن جب گناہ معاف ہوں گے جب آپ نے اس جانور میں کوئی نمائش نہ کی ہوگی، جب آپ نے اس جانور کے ذریعے اپنی نمائش کی ہے اور اپنے فوٹو وغیرہ کھینچ کر وہ بکرے کے پاس اور جانور کے پاس جو اسٹیٹس پہ لگا رہا ہوں، سب کو بھیجا رہا ہوں، سب کو بھیج رہا ہوں، اور سب کو جو ہے وہ سب کو دکھلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ایسا جانور ہے ویسا جانور ہے، تو دوستو ایسی قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس صرف تقویٰ جاتا ہے۔ آپ نے کوئی جانور خرید لیا، کوئی بکرا آپ نے خرید لیا، کوئی مینڈا دمبا جو بھی جانور ہے آپ نے خرید لیا، تو آپ نے اس جانور خرید کر اس کی خدمت کرنا ہے، اس کو چارہ کھلانا ہے، خدمت کرنا ہے، لوگوں کو دکھلانا نہیں ہے، نمائش نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ اس طرح نمائش کریں گے دوستو، وہ قربانی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو قربانی سال میں ایک مرتبہ ایک موقع آتا ہے، تو اسی میں اگر ہم دکھلاوا کریں گے، نمائش کریں گے تو پھر کیا فائدہ؟ اور وہ قبول بھی نہ ہو پھر کیا فائدہ بتاؤ؟ اتنے سارے پیسے، اتنی محنت، اتنا چارہ، اتنا کھلانا، اتنا جو ہے وہ گوشت والوں کو دینا، گوشت کاٹنا، سب تقسیم کرنا، اتنی محنت کرنا، وہ ساری محنت ضائع ہوگی، وہ ساری محنت منہ پر مار دی جائے گی۔ کتنی محنت ہوتی ہے، اس کو کٹانا ایک الگ مسئلہ ہے، پھر اس کو تقسیم کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، گھر میں رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے، لانا، کتنی مصیبتیں ہیں ایک جانور کو منڈی سے لانے سے لے کر ذبح کرنے تک، کتنی مشکلیں ہیں۔ تو ان تمام مشکلوں کو کامیاب بنائیں، ان کو ناکام نہ کریں۔ یہ تمام مشکلیں جب ناکام ہو جاتی ہیں جب ہم دکھلاوا کرتے ہیں، حالانکہ اس جانور کے ذریعے سے تو ثواب حاصل کرنا ہے۔ آپ یہ سوچو اگر اس طرح آپ نمائش کرو گے تو آپ کو ثواب کی جگہ گناہ مل رہا ہے اور گناہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس جانور کے ذریعے سے ثواب کمانا ہے، اس جانور کے ذریعے سے اپنے گناہ معاف کرانا ہے، اس جانور کے ذریعے سے ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہمیں اتنی نیکیاں لینی ہے۔ تو یہ نیکیاں جب ملیں گی جب ہماری نیت صاف ہوگی۔ میری تمام مسلمانوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے اس جانور کو نمائش کا جانور نہ بنائیں، ہمیں اس جانور کے ذریعے سے ثواب حاصل کرنا ہے، گناہ میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔